ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، ہمارے آج کے موضوع پر تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے ہماری خوشبختی ہے کہ مولانا عبداللہ طارق صاحب آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات میں کل ہم نے قدرتی آفات کے اسباب اس موضوع سے بات کی تھی، اور اسی کو وسعت دیتے ہوئے آج ہم اس کے تحفظ کی بات کریں گے. ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو قدرتی آفات سے ہمیشہ انسان دوچار رہا ہے. اگر دور حاضر میں اس کو شامل کریں تو دور حاضر میں نہ صرف یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے بلکہ اس میں شدت بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. چاہے وہ بارش کی صورتحال ہو، سیلاب ہو، قحط ہو، زلزلہ ہو، یا پھر چٹانیں کھسکنے کا معاملہ ہو، یا پھر دوسری قدرتی آفات ہوں، اس میں شدت محسوس کی جا رہی ہے. تو اس سے کس طرح سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے. مولانا صاحب، جس قوم کے پاس قرآن جیسا رہنما ہو، شریعت جیسے اصول ہوں، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا فخر بھی جس قوم کو حاصل ہو، اور جسے روئے زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہو اللہ کی رہنمائی کرنے کے لیے، تو کیا ہم سچ مچ اللہ کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں؟ اللہ نے نمائندگی کرنے کے لیے اپنا ایک طرح سے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، تو کیا ہم سچ مچ نمائندگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، کوئی بھی فارمولہ، کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی نسخہ کیمیا کسی کے پاس ہو، صرف اس کا موجود ہونا کافی نہیں ہے. کسی طبیب کا، کسی بہت بڑے ڈاکٹر کا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بغیر اس کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کو فائدہ مند نہیں بنا سکتا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسلام نے ہر چیز، ہر پریشانی کا حل دیا ہے مکمل حساب. لیکن بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل. راکھ کے ڈھیر سے کوئی کھانا نہیں بن سکتا. عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے. ہم لوگ ان ساری چیزوں کو بھلائے ہوئے ہیں. ہم جس طرح سے ایک عام بھیڑ ہے، غصہ ان کا غصہ سیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ کرام کو اس بات پہ حیرت ہوئی، اس لیے کہ اس وقت میں جدھر سے اہل اسلام پہنچتے تھے غلبہ ہی حاصل ہوتا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی تفصیل چاہی. مجھے اس کا تفصیل بیان کرنی نہیں اس وقت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا اس وقت میں ہم بہت کمزور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہت بڑی تعداد میں ہوگے. وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح سے تم ہوگے، جس طرح سے پانی کے ساتھ وہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے پھر پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ہو جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کے معنی، وہن عربی کا لفظ ہے، وہ لوگ جانتے تھے. وہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. تو انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول وہن کیسے پیدا ہو جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دھیان سے سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر کمزوری دو باتوں کی وجہ سے آئے گی. ایک حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. موت کا ڈر کسی صاحب ایمان کو نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہو، اللہ کا محبت اس کے اندر نہ ہو، اعمال اس کے ایسے نہ ہو کہ اللہ کے منہ دکھانے کے قابل ہو، اس لیے وہ ڈرتا رہتا ہے. یہ ساری آفتیں اور بلائیں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے، یعنی جس طرح آپ کے گھر میں کوئی آدمی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں گھس سکتا، اللہ کی اس کائنات میں کوئی کام اس کے مرضی کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ آفتیں آ رہی ہیں، یہ سیلاب آ رہے ہیں، پہاڑ جس کے بارے میں حضرت نوح کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ ہی بہہ کے نیچے آ رہے ہیں پانی سے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اب سے پہلے ایسا سننے میں بہت کم آتا تھا، لیکن اب پانی جو ہے پہاڑوں کو بھی بہا کے اور سیلاب کے ساتھ بہا کے لے جا رہا ہے. بڑے بڑے درخت بہہ کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا پاک نے اس کو عذاب کے طور پر بھیجا ہے، اور عذاب کے طور پر جو چیز آتی ہے اس کو جب تک کہ اسباب عذاب نہ دور کر لیے جائیں وہ چیز دور نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے. بالکل ہے، اللہ کی پکڑ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے.
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پروردگار میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ تمہیں بارشیں دے گا، تمہیں اولادیں دے گا، تمہیں کھیت اور باغات دے گا، اور مال و اولاد سے تمہیں نواز دے گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اس کے نتیجے میں پریشانی آئیں۔ جب بھی ہمارے اوپر پریشانی آئے، کل بھی ہم نے قرآن مجید کی آیت دہرائی تھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی تھی تو ہمارے سامنے روتے گڑ گڑاتے، ہم ان کے اوپر رحم فرما دیتے۔ بے شک اللہ نے تمام تر نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ قدرتی وسائل کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ہم نے اتنا زیادہ استعمال کیا ہے، اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ جو اس کا توازن ہے مولانا صاحب وہی بگڑنے لگا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے انسان ذمہ دار ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس نے کس طریقے سے اس کا استعمال کیا اور ان ذخائر کو ہی ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ جی جی، اس کو سائنسدانوں کے سمجھنے کی ضرورت، عام پبلک سے زیادہ اس کو سائنسداں سمجھیں گے، جی جی، اور جو بڑے بڑے پروجیکٹ لے کر چلتے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ہم نے اگر رفتہ رفتہ بقدر ضرورت ساری چیزیں حاصل کی ہوتی، مثال کے طور پر پہاڑوں کو کاٹنا یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، لیکن ایک دم ہوس کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں پہاڑوں کو تراش کے کاٹ کے ان کے پہاڑ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو قدرت نے ایک توازن قائم کیا ہے زمین کے اوپر، قرآن مجید میں اللہ توازن کو بگاڑنے کے کام ہو رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ پہاڑ جو ہیں اس کو ہم نے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ بے شک جی، یہ اگر رفتہ رفتہ ہٹائے جائیں تو فطرت اپنے آپ رفتہ رفتہ ان کو صحیح کر لے گی، لیکن ایک دم تیزی سے جب ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں توازن جلدی بگڑ جاتا ہے، اور یہ سیلاب، ہوائیں، ایسی ایسی تیز ہوائیں، اور صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، پوری دنیا، پورے عالم کا منظرنامہ ہے۔ تمام دنیا میں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، سمندر میں پتہ نہیں کیا کیا تجربات کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، اور شہروں کی بات کریں تو شہر کانکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں، جو زمین ہے زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں، کانکریٹ کی عمارتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو قدرت کا جو توازن ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اپنی آسائش کے ہم نے سامان اتنے پیدا کر لیے ہیں جس کی وجہ سے قدرت کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا توازن بگڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایئر کنڈیشنر ہے، اے سی کے بغیر آج ہم رہ نہیں پاتے ہیں، تو لیکن جو اے سی سے جو گیس نکلتی ہے اس کا جو اخراج ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو اوزون ایک پرت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کو نقصان پہنچنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں کہیں نہ کہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہوگی۔ مولانا صاحب اس قدر پولوشن بڑھ گیا ہے ان تمام تر چیزوں سے، چاہے موٹر کار ہو، چاہے اے سی ہو، چاہے دوسری جو آلودگی کی چیزیں ہیں، اس میں گلیشیئر پگھلنے لگے ہیں، اور گلیشیئر پگھلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سمندر کی جو سطح ہے وہ بڑھنے لگی ہے، بہت سارے شہر خطرے میں آ گئے ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک بھی خطرے میں ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں جو قدرتی چیزوں سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ ہے، ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال ہے، اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ زمین و آسمان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم اب ان تمام چیزوں کو ایک قناعت کے ساتھ استعمال کرو، ہوس کے ساتھ نہیں۔ اسلام نے قناعت پسندی پہ بہت زور دیا ہے، اس لیے بقدر ضرورت استعمال کرو، ہوس کے ساتھ استعمال نہ کرو، جتنی جس کو ضرورت ہے وہ استعمال کرے، باقی دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ حد سے زیادہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ وہ چیزیں فراہم کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ٹکراؤ آپس میں پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو وہ امکانات نہیں ملتے، توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے قناعت کے ساتھ بقدر ضرورت ان چیزوں کو استعمال کرنا، اس تک تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جب چیزیں حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اپنے اندر اور اللہ کو بھلا کر اور ہدایات خدا بندی کو فراموش کر کے جب ہم اس سب کاموں کو کرتے ہیں تو خدا پاک کی طرف سے اس کی پکڑ آتی ہے۔ اسلام نے قناعت پسندی پسند کی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں 4 کمرے ہیں اور اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس لائق بنایا ہے، تو چاروں کمروں میں الگ الگ اے سی ہیں، ایک بندہ سو رہا ہے، ایک شخص سو رہا ہے، اس کے لیے ایک اے سی چل رہا ہے۔ گھر میں 4 افراد ہیں، 4 کے لیے الگ الگ گاڑیاں ہیں، الگ الگ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری تمام تر چیزیں ہیں جہاں پر ایک سے کام ہو سکتا ہے وہاں 4 کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم
روڈ پر آ جائیں, سڑکوں پر آ جائیں, تو ہم اپنی گاڑی کو 1 منٹ کے لیے بھی آرام نہیں دینا چاہتے ہیں, اس کو لگاتار آن رکھتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو آلودگی ظاہر سی باتیں بڑھتی ہے, اور وہ آلودگی قدرت کو نقصان پہنچاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب اگر پانی کے ذخائر کی بات کریں تو پانی کے ذخائر بہت محدود ہیں. پانی کی بہت عزت کرنے کی بات کی ہے, اس کو بہت کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرنے کی اسلام نے بات کی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے نل کھول دیا تو بس کھول دیا, بھول گئے. ایک مگ کی ضرورت ہے تو 1 بالٹی پانی بہا دیتے ہیں. تو اس کی طرف بھی, پانی کے تحفظ کی طرف بھی مولانا صاحب آپ دیکھیے, پانی کے تحفظ کے سلسلے میں ہمیں بہت تفصیلی ہدایات ملتی ہیں. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں جی اور بہت زیادہ پانی بہا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پانی کیوں بہاتے ہو, جی یہ فضول خرچی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول افی الوضوء صرفن, کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ یعنی تو نیک کام میں ہم پانی خرچ کر رہے ہیں تو جتنا خرچ ہو اتنا ثواب ملے گا, اس کا بھی حساب رکھنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی فضول خرچی ہے. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ, چاہے تم چلتی ہوئی نہر پر بیٹھے ہو تب بھی بقدر ضرورت ہی استعمال کرو. حدیث کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو اس کا لوٹا, ہمارے بچپن میں ہم اپنے مدرسوں میں جو پہنچے پڑھنے کے لیے تو وہاں لوٹے بنائے گئے تھے, مٹی کے لوٹے 1 مد کے, اور مد جو ہے تقریباً ½ کلو سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے, اور اسی میں 3 دفعہ کلی, اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا, اور 3 دفعہ چہرہ دھونا, اور 3 دفعہ ہر چیز دھونا, اور اسی کے اندر جو ہے تقریباً 1.25 کلو پانی کے ساتھ وضو ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آج کل ہم جب ٹونٹی کھولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 1 بالٹی پانی بہا دیتے ہیں, اور اس ٹونٹی کو بھی پوری طریقے سے کھولتے ہیں تاکہ اس کے پورے پریشر کے ساتھ پانی آئے. تو پانی اتنا زیادہ بہہ جاتا ہے, آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ شریعت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے, اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. پانی کے تحفظ کی بات کہی ہے, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ پانی اگر آپ نے بے جا خرچ کیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن مجید میں مختصر سی بات کروں گا, اس کے بعد 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں, ان سے بات کریں گے. درختوں کے تعلق سے اسلام کیا کہتے ہیں؟ درختوں کا جو اندھا دھند کٹائی ہو رہی ہے, درخت کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے کہ درخت شجر کاری کے تعلق سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ اسلام میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ضرورت درخت نہ کاٹے جائیں, شاخیں نہ کاٹی جائیں. کسی درخت کے نیچے جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں وہاں گندگی نہ کی جائے, پیشاب پخانہ نہ کیا جائے تاکہ کوئی آدمی اس سائے سے فائدہ اٹھا سکے. جانوروں کو خواہ بغیر کسی ضرورت کے شکار نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ اس کائنات کے تمام ذخائر انسانوں کے فائدے کے لیے, ان کو جو آدمی برباد کر رہا ہے پوری انسانیت کا دشمن ہے وہ. تو ان کے تحفظ کے لیے بہت مختصراً بتائیں کیا اقدام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ درختوں کو جہاں کہیں درخت لگانے کی ضرورت ہے وہاں درخت لگائے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے تو میں اسے لگا دوں گا, یہ نہیں سوچوں گا قیامت آ گئی ہے تو کھجور لگانے سے کیا فائدہ. لہٰذا درخت لگانے چاہیے, شجر کاری کرنی چاہیے, پانی کا تحفظ کرنا چاہیے, قدرتی جو وسائل ہیں, جو ذخائر ہیں, ان کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے, بچانا چاہیے. بہت شکریہ. 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. شبنم صاحبہ ہیں اور ساتھ میں شہناز صاحبہ ہیں. شبنم صاحبہ, پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. وعلیکم السلام. فرمائیں شبنم صاحبہ. میں نے سیری کر لی آج, تو اذان کے وقت تک میں نے سیری کری, تو اس کا اگر میرا روزہ ہو جائے گا کیا؟ اذان ہو رہی تھی پر میں سیری کر رہی تھی. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. شہناز صاحبہ آپ فرمائیں. دوسرا سوال, 2 بیٹے ہم کو کہنا نہیں مانتے ہیں, ایک بیٹے کو رشتے نہیں آ رہے. بیٹے کہنا نہیں مانتے. اور حضرت صلاۃ کی نماز عصر کے بعد ہے کہ فجر کے بعد ہے؟ مولانا صاحب تیسرا سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے. پہنچا آپ تک؟ تیسرا سوال پہنچا دیجیے. حضرت صلاۃ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم. کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت صلاۃ میں کتنے سورے پڑھنا ہے, کون سی ٹائم میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کون سی نماز آپ کہہ رہی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی. حضرت تسبیح, یہ سوال ہم تک صلاۃ و تسبیح کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. شروع کرتے ہیں. 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. عرشی صاحبہ ہیں, ان سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد نور جہاں صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کریں گے. عرشی صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. بہن عرشی فرمائیں کیا سوال ہے؟
मेरा सवाल ये है, मैंने पहले भी बात की है, कई बार मेरी बात हुई है मौलाना साहब से, रिश्तों के बारे में मेरी बात हुई थी, क्योंकि मेरे ना रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला, और मैंने पढ़ाई भी काफी की है। तो मौलाना साहब ने मुझे ये कहा था कि अब आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का जो सब है वो पूरा हो चुका है, पढ़ने का कोई मसला नहीं है। और सदका वगैरह बताया था उन्होंने, और नमाज बताई थी, नमाज पनाह, नमाज तौबा और हाजत भी बताई थी। वो आपने किया? सब कुछ कर रही हूँ, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। अब बस मुझे ये आपसे दरख्वास्त है, आप सभी लोगों से, कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। मेरी बहन भी है छोटी, जब तक मेरा नहीं हो पाएगा जब तक उसका भी नहीं हो सकता। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। बहन बिल्कुल मायूस मत होइए, अल्लाह की ज़ात से मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे हम। नूर जहां साहिबा का सवाल पहले हम नोट कर लेते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। नूर जहां साहिबा, खैर मख्तम, आपका सवाल पूछिए। नूर जहां साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ आप बंद कर दीजिए और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। टीवी सेट की आवाज़ जब तक बंद नहीं करेंगे आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाएगी। फरमाएं। हेलो जी जी फरमाएं आप। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमें अपने जो है ख्वाब के लिए पूछना है, ख्वाब बहुत मतलब खराब आते हैं हमको। किस तरह के आते हैं? शायद ये कहना नहीं चाहती हैं। हाँ, जी, कुछ जी, गंदे ख्वाब नजर आते हैं, जैसे इनके बराबर में कोई बैठा लेटा है, कुछ परेशान कर रहा है। जी, जी, जी। ऐसे कुछ ख्वाब होते हैं जिसको खवातीन बोलना मुश्किल होता है। जी हाँ, जी हाँ। ये गंदे असरात होते हैं, और ये चीजें जो हैं ये कभी कभी तो महसूस होती हैं और कभी बहुत ज्यादा इसके असरात होते हैं। इनके लिए चाहिए कि अगर ये कुरान शरीफ पढ़ती हैं तो सूरह बकरा घर में पढ़ें, और हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ें, फिर रोक दें, फिर हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ें, फिर रोक दें। इस तरह 1 महीने तक सूरह बकरा पढ़ें, और आयतुल कुर्सी सुबह शाम पाबंदी से पढ़ा करें, कम से कम 3 मरतबा। इंशाल्लाह ये शिकायत खत्म हो जाएगी। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। अर्शी साहिबा का एक सवाल और शहनाज साहिबा का एक सवाल। अर्शी साहिबा ने बहुत तफसील से अपनी बात कही है, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। जी देखिए, जो कुछ आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया। हमने इसीलिए कहा था कि पढ़ाई की हद तक आपने पूरा कर लिया है, लेकिन एक काम आप ये कीजिए, और मैं अपने खवातीन और बच्चियों से कहा करता हूँ कि एक नेमत जो खुदा पाक ने औरतों को ज्यादा दी है, मर्दों को कम मिली है, वो नेमत है आंसू। सुभान अल्लाह। जी रात को तहज्जुद में 2 रकात नमाज पनाह पढ़िए, नमाज तौबा पढ़िए, और सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला से रो रो के, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के लफ्जों में मैं कहूँगा, सजदा गहरा तरकुन अज अश्के रवां, बहते हुए आंसुओं से जानमाज को तर कर दो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से कहो कि परवरदिगार, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, हमारे लिए रिश्ते, अच्छे रिश्ते अता फरमा, तेरे खजाने में सब कुछ है, हमारे लिए क्या रुकावट है, हमारी अगर कोई गुनाह इसके लिए रुकावट बनना है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जब बार बार आप आंसू बहाएंगी तो परवरदिगार अपना फजल फरमा देगा। चलिए, अर्शी साहिबा और शहनाज साहिबा का एक सवाल इनके जवाब मिल गए हैं। 2 कॉलर हैं, सोनम साहिबा हैं और मेहरुन्निसा साहिबा हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। इनके सवाल जमा कर लेते हैं। सोनम साहिबा, खैर मख्तम, आपका सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपनी बात कहिए सोनम साहिबा। जी, तो मेरे चेहरे पर झाइयाँ हैं और वो जा नहीं रही, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। चेहरे पर झाइयाँ हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। और मेहरुन्निसा साहिबा से पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। फरमाए बहन मेहरुन्निसा साहिबा। कहना नहीं मानते हैं इसलिए, और मेरी एक तलाकशुदा बहन है, उनके रिश्ते के लिए हम लोग चाहते कि अच्छा रिश्ता हो जाए उनका। ये कहना कौन नहीं मानते? बच्चे, लड़के नहीं मानते हैं, और वो लड़कों को बहुत चाहती हैं, बहुत मानती हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हैं कि बच्चे उन्हें माने, उन्हें इज्जत दे, लेकिन नहीं, लड़के उनका कहना नहीं मानते माँ का। मौलाना साहब, ये आम तौर पर हम देख रहे हैं कि माशरे में ये बात आम हो गई, तमाम वालिदाओं को और तमाम घर वालों की ये बात शिकायत है बच्चों से कि वो कहना नहीं मानते हैं, नाफरमान हो गए हैं। देखिए, उसके लिए एक तो सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू की 19वें पारे में सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू है, उसमें आयत है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। सुबह शाम कम से कम 21 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। उसके अलावा नरमी से समझाते बुझाते रहें। कहने सुनने से फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा सख्ती करना मुनासिब नहीं होता। दूसरा इनका तलाकशुदा बहन के ताल्लुक़ से सवाल है, उनके लिए वो वद्दुहा की सूरत पढ़ें आप। जी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये पढ़ें। रात को इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा पढ़ें और दुआ करें। और हदीस शरीफ की एक दुआ है,
اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم، جی اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم، یہ فجر کی نماز کے بعد یا کوئی سی بھی ایک نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ آئے گا۔ 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، غلام تاج صاحب ہیں اور سائرہ صاحبہ ہیں۔ سائرہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بتائے تھے کہ سر درد کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ ناس اور سورہ فلق سر پہ لگانا، تو یہ سر پہ لگانا ہے کیا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے جی سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھنا ہے ہمیں، تو پڑھ سکتے کیا؟ کس چیز کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں 40 روز تک، یا ایسے ہی جیسے ہمارے گھر میں پریشانی کے لیے؟ تو ہاں ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ غلام تاج صاحب آپ کا خیر مقدم، سوال پوچھیے۔ ہمارا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے اور ہماری امی کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور امی کے تعلق سے بھی فکر مند ہیں، چھوٹے بچے لگتے ہیں آواز سے۔ جی دیکھیے بیٹے، جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 5-7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اکثر بچوں کو یاد ہوتی ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے، اس کے دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے، 16واں پارہ ہے، وہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں دل لگے گا۔ سائرہ صاحبہ کا سوال پہلا سر درد کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، کیا کریں؟ یہ اس کے لیے جو بات بتائی گئی تھی وہ پانی پہ دم کر کے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی بھی اس کے ساتھ ملا لیں، اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں بھی اور ان کے اوپر چھینٹے بھی لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ 40 روز تک سورہ بقرہ کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا بھی مولانا صاحب کیا؟ دیکھیے، کوئی جوان عورت 40 دن تو مسلسل قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ بیچ میں اس کے دن آئیں گے جن میں وہ قرآن شریف خاص نہیں پڑھ ایام سکے آتے گی، ہیں۔ جی تو باقی ان دنوں کو چھوڑ کر اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ شبنم صاحبہ کا سوال سحری کے تعلق سے ہے، اذان ہو رہی تھی، وہ سحری کر رہی تھی یا کر چکی تھی؟ دیکھیے، جب ایسی صورت ہو تو اذان شروع ہوتے ہی چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور کھاتی چلی جا رہی ہیں یہ، تو انہوں نے خود ہی اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ چلیے، شبنم صاحبہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے۔ شہناز صاحبہ کے ایک تو بچوں کے تعلق سے بات ہے کہ بیٹا کہنا نہیں مانتے، اور دوسرا صلاۃ و تسبیح کی نماز کے تعلق سے انہوں نے بات نہیں مانتے کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں۔ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ اصل میں نفل نماز ہے، اور نفل نماز عصر مغرب کے درمیان نہیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، شیخ سرور صاحب ہیں اور عالیہ صاحبہ ہیں۔ سرور صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سرور صاحب۔ میرا سوال قرآن شریف کی تلاوت سے ہے۔ تو قرآن شریف ہم جب پڑھتے ہیں تو آیت کے درمیان میں سانس لینا منع ہے یا نہیں لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ بہن عالیہ آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا، جیسے عشاء کی نماز میں فرضوں میں یا وتر میں دھوکہ لگ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ فرض میں اور وتر میں؟ جی مولانا صاحب۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، یہ سوال ہم تک پہنچ، میں نے میری بچی نے خواب دیکھا، تو اس خواب میں یہ دیکھا کہ میری بچی کا رشتہ لگا ہوا ہے جی، تو اس نے یہ دیکھا کہ مطلب دلہن بنا رہا ہے تو دلہن بن نہیں پا رہی بیٹی میری۔ یہ خواب تو اس کا کیا؟ بالکل آپ کا خواب بھی ہم تک پہنچ گیا۔ مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے دوران کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ پریشانی آ سکتی ہے، اس کے لیے ان کو 2 کام کرنے چاہیے۔ جی، ایک تو کئی مرتبہ نماز پناہ پڑھیں، 2 کر کے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ ناس پڑھتے ہیں، یہ خود بھی پڑھیں، یعنی ان کی بچی کی اماں بھی اور بچی بھی پڑھے۔ اس کے علاوہ کچھ صدقہ نکال دیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی۔ عشاء کی نماز میں فرض اور وتر کے تعلق سے جو انہوں نے کہا کہ اگر متشابہ لگ جائے تو پھر سجدہ سہو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سجدہ سہو کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز چھوٹی ہے جو واجب نہیں ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، اور واجب چھوٹا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر فرض چھوٹا ہے، مثال کے طور پر رکوع یاد نہیں رہا
یا ایک سجدہ کر کے ہی رہ گئے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی, نماز دہرانی پڑے گی. اس لیے یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا چیز چھوٹی ہے, اسی کے حساب سے پھر جواب ہوتا ہے. اگر چھوٹنے کا احساس نہ ہو, یاد نہ رہے, تب ایسی تو صورت میں بس آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا چھوٹا ہے. ہاں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شک ہلکا سا ہو جاتا ہے کہ کچھ چوک ہوئی ہے, تو ایسی چوک میں احتیاطاً ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے, اس لیے کہ یقین سے تو کچھ بات ہے نہیں. دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, شاہانہ صاحبہ ہیں اور نسیم ہے ہماری فون لائن پر. فرمائیں شاہانہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں شاہانہ صاحبہ, کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے بھائی, میری امی کے پتے میں پتری ہے اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ علم نشرت کہ ان کے اوپر پھونکا کریے. جی جی. اور میری امی کے پرسوں بہت تگڑی درد اٹھی تھی, اتنی اٹھی تھی کہ جو ہے وہ قابو بھی نہیں کر پا رہی تھی, اور ان کے انجیکشن بھی لگتا ہے مگر درد نہیں رک پاتی. بتا دیجیے اور ہماری امی کے لیے دعا کریے. بہت شکریہ, آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے. آپ فرمائیں نسیم صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی نسرین صاحبہ فرمائیں, اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. جی ہم جب عمرے کو جاتے ہیں تو عصر کے بعد کی نماز. ہاں ہیلو. جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں, ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. جی غالباً ان سے بات مکمل نہیں ہو پائے گی, لیکن ان سے پہلے دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شگفتہ صاحبہ ہیں اور آفرین صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. شگفتہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. شگفتہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. چلیے آفرین صاحبہ سے بات کرتے ہیں. آفرین صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے آفرین صاحبہ. پیر پر ہے نا سوریاسس سے. ہیلو. جی میرے شوہر کے پیر پر ہے نا سوریاسس سے. ہیلو. ہم آپ کو سن رہے ہیں. ہیلو. ہاں اپنا سوال مکمل کیجیے, ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. شوہر کے پیر پر سوریاسس ہے. جی جی. اس کا علاج چل رہا ہوگا. بہرحال سورائسس کا ایک مرض ہے پیروں میں, غالباً اس میں پیر سوج وغیرہ جاتے ہیں, تو اس میں علاج تو ظاہر سی بات چل رہا ہوگا. اس پر آپ کی رہنمائی حاصل کروں گا. شگفتہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. فرمائیں شگفتہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ شگفتہ صاحبہ فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن. جی حضرت مطلب یہ پوچھنا ہے, جیسے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانیاں ہو جاتی کیا مطلب جو حضرت بتاتے ہیں مولانا جی کہ وہ اسٹارٹ کرنا مطلب پورا ختم کرنا ہے یا اسی میں سے پھر جمعے تک کرنا ہے؟ کیا شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں, کون سے عمل کی بات کر رہی ہے؟ سورہ بقرہ کی. جی مولانا صاحب گھر میں پریشانی کے تعلق سے. جی بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے, مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے سورہ بقرہ چونکہ تقریباً 2.25 پارے کی ہے, 2.5 پارے سے کچھ کم کی ہے, اس لیے بعض بہنوں کی رفتار پڑھنے کی سست ہوتی ہے, اس لیے وہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آدھی آج پڑھ لی آدھی کل پڑھ لی, یعنی 2 دن میں پوری سورہ بقرہ مکمل کریں تو ایسا بھی کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آفرین صاحبہ کا سوال وہ پیروں کے تعلق سے ہے, پیروں کا جو مرض ہے سورائسس وہ ہو گیا ہے. دیکھیے جو کچھ علاج اس سلسلے میں ہونا چاہیے وہ تو آپ کر ہی رہی ہوں گی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, تداووا بالصدقہ, صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو. تو جس طرح سے بہت ساری پیتھیاں ہیں, اس لیے صدقہ پیتھی بھی اس طرح سے ایک مستقل طریقہ علاج ہے, اور اس پہ یقین ہونا چاہیے. اس پہ یقین ہونا چاہیے, اور ہمارے بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں, اس لیے خاص اس نیت سے, عام صدقہ نہیں, جب کسی کو آپ کچھ دے رہی ہیں تو یہ نیت کیجئے کہ ہمارے شوہر کے پیروں میں جو تکلیف ہے اس کے لیے میں یہ صدقہ دے رہی ہوں, یہ 500 روپے یا 1000 روپے یا 10,000 روپے, وہ نیت ہونی چاہیے. یہ نیت کیجئے کہ پروردگار اس تکلیف کو دور ہونے کے لیے تیرے نام پر یہ صدقہ دے رہی ہوں, یہ تکلیف دور ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف دور ہوگی اور حیرتناک طریقے پر بہت جلدی دوا کام کرے گی. بے شک, اور یقین کے ساتھ یہ کام کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں فائدہ ہوگا. بہت شکریہ مولانا صاحب. ثانیہ صاحبہ کا کل کا ہمارے پاس ایک
ایک بہت اہم سوال ہے. انہوں نے کہا تھا کہ حج ہے، عمرہ ہے، اس کی تربیت کے لیے پروگرام چلائے جاتے ہیں، مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اس تعلق سے وہ شادی کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کو شرعی ڈھنگ سے کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے کوئی پروگرام ہونا چاہیے. معاشرے کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، ایسا ہونا اچھا ہے. جی جی. جب بھی شادی ہونے والی ہو یا تو باقاعدہ کوئی پروگرام ہو جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اور خاندان کے لوگ اس میں شریک ہوں، جس میں یہ باتیں سمجھائیں کہ شادی کے بندھن کو صحیح طریقے پر نبھانے کے لیے کن کن چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے. کچھ شرعی چیزیں ہیں، کچھ سماجی چیزیں ہیں، کچھ مزاج کی چیزیں ہیں، بہت ساری ان کی رعایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھا ہے اس سلسلے میں کوئی پروگرام رکھا جائے، اور ہم مشورہ کریں گے. اگر ہمارے یہاں پروگرام کی اس کا مشورہ ہوا تو کوئی پروگرام ہم بھی اس سلسلے میں رکھیں گے. بالکل ضروری باتیں بتائی جائیں. کیونکہ شادی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں تڑک بھڑک ہے، کھانا پینا ہے، اس میں زیادتی ہے، بہت سارا دکھاوا ہے، بہت سارا لین دین ہے، جو کہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ختم ہونی چاہیے. شرعی ڈھنگ سے شادیاں ہونی چاہیے. بہت اچھی تجویز ہے اور بہت شکریہ کریں گے ثانیہ صاحبہ کا اس بہت اچھے مشورے کے لیے. 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، شمیمہ صاحبہ ہیں اور خوشبو ہیں. شمیمہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام بہن شمیمہ، فرمائیں. اب آواز سن لو. نہیں، ٹی وی سیٹ کی آواز اب بند رکھیں، اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. مولانا صاحب بہت پریشانی ہے گھر میں، بہت زیادہ قرض ادا نہیں ہوتا. جی، پریشانی ہے، قرض ہے، یہ سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. ایک لڑکا وہاں ابھی شادی نہیں ہوئی، جہاں بھی کام پہ جاتا ہے وہ کام بند ہو جاتا ہے، کام بند ہو جاتا ہے. ایک قرضے کی دعا بتاتے ہیں مولانا صاحب، چھوٹی سی، ذرا صحیح سے بتانا، میں بچوں سے لکھوا لوں. بالکل اچھی بات ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں تو اپنا ریکارڈ کر لیں اس کو، تو اچھا طریقہ ہے، اور کاغذ اور قلم رکھیں تب بھی اچھا ہے. بہن خوشبو کا سوال پہلے لے لیتے ہیں مولانا صاحب، اس کے بعد آپ کی طرف ہم رخ کریں گے. خوشبو صاحبہ فرمائیں. وعلیکم السلام. میرے نا 3 سوال ہیں. ایک تو میں خواب میں بہت پانی دیکھتی ہوں. پانی صاف ہوتا ہے کہ گندا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، نہر کا ہوتا ہے، سمندر کا ہوتا ہے، اور پھر کبھی باڑھ آ جاتی ہے، اس کا ہوتا ہے. ٹھیک، سیلاب بھی دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال بتائیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جو ماموں ہیں، جی، میری نانی کے انتقال کے بعد انہوں نے عیدی کا کرا تھا کہ گھر پہ عیدی لے کے آؤ، پر گھر پہ کسی وجہ سے ہم لوگ لے کے نہیں جا پائے، تو انہوں نے امی سے رشتہ توڑ دیا. عیدی والا سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے. خوشبو دوبارہ سے بتائیں. عیدی والا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جی، ماموں کی بات کر رہے تھے آپ، فرمائیں، مکمل کیجئے. غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو گئے. شیخ سرور صاحب کا ایک سوال تھا مولانا صاحب تلاوت کلام پاک کے تعلق سے، اس میں آیت آنے پر انہوں نے سانس لینے کی بات کی، لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، آیت اگر لمبی ہے اور آپ کا سانس نہیں دے رہا ہے تو بیچ میں سانس لے لیجئے اور تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا لیجئے تو کوئی حرج نہیں ہے. شاہانہ صاحبہ کا ایک سوال ہے، امی کی پتھری ہے اور اس میں انہوں نے درد سورہ علم نشرہ کی تعلق سے بھی پوچھا. دیکھیے، ہم نے سورہ علم نشرہ پڑھ کے دم کرنا نہیں بتایا تھا، بلکہ پانی پہ دم کر کے اور سورہ علم نشرہ پڑھیے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جی، اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے، اور وہاں ان کے درد کی جگہ پر بھی انگلی رکھ کر پھر یہ پڑھیے اور دم کیجئے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. شمیمہ صاحبہ کا سوال، پریشانی ہے گھر میں، قرض ہے اور بیٹے کا کام جو کرتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے. دیکھیے، قرض کے سلسلے میں پہلی جو تدبیر ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے خرچہ کیجئے تو قرض نہیں ہوگا. چاہے کتنی ہی تنگی ہو، آپ قرضہ لینے کی کوشش نہ کیجئے، جتنی آمدنی ہے اسی میں خرچہ چلانے کی کوشش کیجئے. ایک بات. اور جو قرضہ ہو چکا ہے اس کے لیے حدیث شریف کی دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوہ صبیر کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا. یہ پڑھیے صبح شام کم از کم 7 دفعہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ پڑھا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے، استغفار کثرت سے کیجئے، کاروبار بھی چلے گا، قرضے ادا ہو جائیں گے. ریحانہ صاحبہ اور امینہ صاحبہ کے سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. فرمائے ریحانہ صاحبہ. ریحانہ صاحبہ جی فرمائیے.
बोल रहे हैं हम बहुत दिन से फोन लगा रहे हैं, जरूरत नहीं लग रहे हैं, आप मुश्किल से फोन लगा, मेरा सवाल सब पूछ लीजिए। जी बताएं बहन, अल्लाह को जब मंजूर होता है तभी। 15 दिन से 15 दिन पहले ख्वाब देखे थे कि मैं के मतलब 2 जगह है, पुराने घर में जो है ना वहाँ पर हम गए हैं तो वहाँ शादी का माहौल है, लेकिन मेरी 2 चाची है तो उनको एक मंझली वाली चाची है ना कलेजी पका रहा है बड़ा जैसा, एक छोटा जैसा कलेजी पका रही है, वो चाचा को दूसरा चाचा को देने किया, वो मंझली वाली चाची जो पका रही बड़ा जैसा कलेजी आग में पका रही है, वो देखे। और एक दिन देखे कि हम नदी गंगा के किनारे देवाल के किनारे पार हो रहे हैं और मेरा साड़ी में लेकिन 2-3 जगह लगा हुआ है, लटक के पार हो रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा देर में उतरे, नीचे गंगा था, वहाँ उतरे, थोड़ा सा पानी था, दूर में बहुत पानी था, लेकिन थोड़ा दूर में पानी था, थोड़ा छोटा पत्थर था और पानी से हम पार कर रहे थे। ये हम ख्वाब में देखे। पार हो गए थे आप? हमने पानी में चल रहे थे, ठीक है। दीवार से पास हो रहे थे तो मेरा लेट्रिन साड़ी में कितनी जगह लग गया, और फिर हम पानी में उतरे तो घुटना भर पानी था, थोड़ा दूर में, तो अब थोड़ा दूर हट के ज्यादा पानी था, ठीक है, लेकिन थोड़ा पत्थर रखा हुआ था वहाँ पर। ठीक है बहन, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है। ख्वाब अमीना साहिबा आप फरमाएं। सवाल ये है कि हम राजकोट से बोल रहे हैं, पहला मौलाना साहब को सलाम अलैकुम, हमारा तुमको सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बहन अमीना, फरमाएं। हम बहुत परेशान है, हमारे लड़के को शादी करनी है, हम बहुत परेशान रहते हैं, और हमारा लड़का वो मानता नहीं रहा है, कि बोलता है कि हम उसी जगह पे शादी करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, क्या दुआ पड़े, हमको कुछ बहुत शुक्रिया, बताओ। आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए बहन। देखिए, नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार बच्चे को मुनासिब जगह जहां हम कर सकते हैं और जो हमारे काबू में है वहां शादी करने के लिए राजी कर दे। और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, ये दुआ किया कीजिए, अल्लाह ताला आसान फरमाएगा। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सहूलत से आपके बच्चे की शादी करा दे। आमीन। रेहाना साहिबा के 2 ख्वाब आपके सुपुर्द हैं मौलाना साहब। इससे पहले जो उन्होंने ख्वाब की बात की, शादी का माहौल उन्होंने देखा, कलेजी पकाते हुए देखा है। जी, ये कलेजी पकाते हुए देखा, अगर कच्ची देखती तो वो अच्छा नहीं था, कच्चा गोश्त देखना ठीक नहीं होता, लेकिन वो पका रही हैं तो वो भी ठीक है इनके लिए। और पानी में ये गई हैं लेकिन कोई खतरा पैदा नहीं हुआ इसलिए, लेकिन फिर भी आगे पानी ज्यादा है, गोया खतरा नजर आ रहा है, इसलिए अच्छा ये है कि ये 2-2 रकात करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें। एक आखिरी सवाल जो मेरे पास जमा है वो खुशबू साहिबा का है। उन्होंने भी ख्वाब में पानी देखा है, साफ पानी देखा है, और आखिर में उन्होंने कहा सैलाब की सूरत हाल भी देखी है। देखिए, पानी देखना अच्छा होता है, लेकिन अगर गदला पानी है तो वो ठीक नहीं है। आपको भी चाहिए कि 2-2 करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। मौलाना साहब, अगर कोई बुरा ख्वाब अगर हमें दिखाई पड़ता है उसके लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? लेकिन इस पर आपकी रहनुमाई हासिल करूँगा। एक कॉलर हमारे फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, नसीम बानो साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? नसीम बानो साहिबा, खैर मक़दम आपका। हम मौलाना साहब से ये जानना चाहते हैं, हमारे 2 सवाल हैं कि एक ये कि हमारे पुराने घर में हमने गैर मुस्लिम को किराए पे दिया हुआ है, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम लोग भी वहाँ जाते हैं, फातिया न्याज दिलाते हैं, तो क्या हम गुनहगार तो नहीं हो रहे हैं? जी मौलाना साहब, नहीं, आप अपने तरीके पर जो कर रही हैं वो ठीक है, जो अपने तरीके पर वो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आपको उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। चलिए, शाहीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ गई हैं अपने सवाल के साथ। बताएं शाहीन साहिबा। शाहीन साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हेलो, जी जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। बताएं शाहीन साहिबा क्या। हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और जल्दी से अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जरा कारोबार में इजाफे के लिए कुछ दुआ बताइए कि कारोबार में इजाफा और तरक्की के लिए। बहुत शुक्रिया। परेशानी का हल, परेशानी दूर होने के लिए। ठीक है बहन, आपके सवाल पहुंच गया हम तक। जी मौलाना साहब। देखिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए एक तो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहें जी घर के सब लोग। दूसरे ये कि
کچھ راہ خدا میں روزانہ جو آمدنی ہوتی ہے پرسنٹیج کے حساب سے 2%, 5%, 1%, جو بھی آمدنی ہو اس میں سے راہ خدا کا نکال دیں. زکوٰۃ کا حساب الگ ہے کہ روزانہ جو آمدنی ہو رہی ہے اس میں سے 1-2% راہ خدا کا نکال دیا کیجئے, ایک ڈبہ بنا لیجئے, اس میں ڈال دیا کیجئے, انشاءاللہ تعالی خیر و برکت حاصل ہوگی. دو شائستہ صاحبہ کا سوال شامل کر ابھی ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. شائستہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہیلو, میں تنظیم شائستہ بول رہی ہوں. جی میرا فرمائیں. سوال ہے کہ مجھے خواب دکھائی. جی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے شائستہ, اور اپنا سوال پھر مکمل طور پر ہم تک پہنچائیے. جی مجھے برے برے خواب آتے ہیں اور میرے اوپر بار بار کوئی نہ کوئی کچھ کراتا رہتا ہے اور مجھے ایک دم سے طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے اور دوائی مجھے فائدہ نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے بہن شبانہ آپ بتائیں. جی جی خیر مقدم, آپ کا شبانہ سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے نیا گھر بنایا ہے ابھی 3 سال ہو گئے لگ بھگ, لیکن ہمارے گھر میں نا مطلب لال چیٹیاں بہت ہوتی ہیں. اگر ایک سمجھو کیڑا بھی گر جاتا ہے یا کوئی غلطی سے کوئی چیز بھی گر جاتی ہے کھانے والی, وہاں لال چیٹیاں ایک دم اکٹھی رہتی ہیں, یہاں تک چولہے تک پہ آ جاتی ہیں. کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ لو, دودھ چھوڑ دیا یا کوئی بھی چیز اگر چولہے. ٹھیک ہے, یہ مناسب ہے یا نہیں مولانا صاحب, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. جی دیکھیے یہ چیز پریشانی کی ہے, اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نمل کی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سورہ نمل ہے, اس کے اندر یہ آیت ہے. یہ آیت پڑھ کر اور جہاں چیونٹیاں نظر آ رہی ہوں وہاں ہاتھ مارتے رہیے اور یہ آیت پڑھتے رہیے, انشاءاللہ تعالی چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شائستہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس خواب کے تعلق سے تھا. ایک تو انہوں نے برے خواب کی بات کہی ہے, کرانے کی بات کہی ہے. دیکھیے سوتے وقت اس بات کا اہتمام کیجئے کہ باوضو سونے کی کوشش کیجئے, اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اور اپنے اوپر اور چاروں طرف دم کر لیجئے, انشاءاللہ تعالی برے خواب نظر نہیں آئیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے بھی اس بار اتھر کو بھی اجازت دیں, لیکن آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں. جی سلام.